السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچین سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی جتنا ہو سکے دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ سن کر آپ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہم کو زیادہ تر یہ سرکار میں اذیتیں، تکلیفیں، رنجشیں، بری خبروں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اب کچھ ٹائم سے الحمدللہ رب العالمین ہم کو اچھی خبریں بھی مل رہی ہے اور ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے۔ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، بار بار میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اچھی خبر یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک مسئلہ جو ہے سو اپنے پاس ای وی ایم کا بڑا دبا کے چلا۔ ای وی ایم کی وجہ سے ہم کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ای وی ایم کو ابھی جس طریقے سے دبوجا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو بینڈ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس سی جی آئی صاحب نے جس طریقے سے خود اپنی طرف سے یہ چیز رکھی کہ تم لوگ سوال کیے انہوں نے کہ اس کے اوپر تو پہلے بہت بات کی تھی تم نے ای وی ایم کی، لیکن کچھ نہیں ہوا دیش میں۔ ایسا نہ آپ کے الیکشن میں بغیر ای وی ایم کے ووٹنگ دلائی جائے، یہ خود انہوں نے کہا اس کے اوپر۔ اب جو ہے سو کیونکہ پہلے ہی جو ہے سو ڈپٹی پریزیڈنٹ کو جو ہے سو اپنے اوقات دکھا چکے ہیں، ان کا خط دکھا چکے ہیں، یعنی انہوں پتہ چل چکا ہے کہ جو ہے سو آر ایس ایس کے چٹو ہے، انہوں بھی سمجھے، جو آر ایس ایس بولی ان کو اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیز یہ پبلک نہیں بول رہی، نہ کوئی لائر بول رہا، بھائی یہ سپریم کورٹ کے سپریمو خود یہ چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے مد نظر جو ہے سو رکھتے ہوئے ان چیزوں پہ رجوع ہو رہے ہیں، جس سے جو ہے سو ان کی بے چینی اور بے قراری اور بےتابی بڑھ چکی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہے جو کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ، لیکن ابھی یہ جو سی ڈبل اے ہو، این آر سی ہو، کچھ گاؤں میں یہ لوگ زبردستی صرف اور صرف وہ آدھار کارڈ بنانے کے لیے ان کا ڈپلیکیٹ، اور جو ہے سو یہ لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے یہ گندگی مچاتے رہے اور یہ بے تحاشا طریقے سے بیوقوف بناتے رہے، لیکن اب اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے، یعنی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی آدمی ایسا اگر سے آ کے آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہے تو اس کو کوئی اپنی چیز نہ دینے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز اپنے لاؤ میں ہے نہیں، قانون میں ہے نہیں، نہ اپنے سنویدھان میں ہے، نہ اپنے قانون۔ انہوں کچھ ٹائم کے لیے بنا لیے ضرور تھے، لیکن اسی طریقے سے ہر چیز ان کی کینسل کی جا رہی ہے۔ ہر وہ چیز انہوں نے جو کالے قوانین جو نافذ کیے تھے دیش میں، وہ سارے ختم کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو کہ آپ لوگ تو باغ باغ ہو جائیں گے یہ سن کر ماشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اور رہی بات دوسری، آپ لوگوں کو یہ بھی خوشخبری دے دوں میں کہ جس طریقے سے جو گھروں کو توڑا گیا تھا، اتر پردیش میں ہو یا مدھیہ پردیش میں ہو، جہاں پہ بھی بی جے پی کی سرکار تھی، جو مسلمانوں کے اوپر اتیاچار کیا گیا، ان سارے لوگوں کے گھریں بنا کر دینے کی ہدایت دی گئی، نصیحت دی گئی ان کو۔ اب انہوں لاکھ بچنے کی کوشش کرو، بچ نہیں سکتے، ان کو یہ بنا کے بھی دیکھنا ہے، اور جو چیز کرے ہیں اس کے لیے معافی بھی مانگنا ہے، کیونکہ کھلے طور پہ بتا دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ تم نے جو کیا ہے کس کے لیے کیا ہے، دیش واسیوں کے لیے۔ تمہارا وجود جب سے نہیں ہے، تمہاری پہچان جب سے نہیں ہے، یہ لوگ اس کے کئی سال پہلے سے، 200-300 سال پہلے سے ان کا وجود بھی ہے، وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تم ان کے گھریں توڑو گے، اور وہ لوگ
کوئی ناجائز قبضہ کر کے نہیں بنائے، یہ خرید کر بنائے، وہ لوگ وہ چیز ثابت کریں۔ یہ سارے جو لوگ سپریم کورٹ کو جو گئے تھے ان کے لیے یہ اچھی خبر نکل کر آئی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر ہے، سنو بھی اور 4 دوست احباب کو بھی بھیجو، کیونکہ یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اور ایک چیز یہ کہہ دی ہے، جو لوگ سپریم کورٹ آنے سے قاصر رہے یعنی جو نہیں آئے، وہ لوگ ابھی بھی آ کر اپنے ڈاکومنٹ جو بھی پیپرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور برابر ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگرچہ حق حلال ان کا اگرچہ انہی کا ہے تو واپس ملے گا، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے رہو، کون سے بھی اس سے رہو، وہ صرف ہندوستانی ہے، یہی کافی ہے۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ ہم دیش میں دیش واسیوں کے خلاف ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہم برداشت بالکل نہیں کریں۔ بہرحال عزیز دوستو، بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد وغیرہ، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔